وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چہرہ لیپ ٹاپ سے اوپر اٹھائے دیکھا تو سامنے ہی ایڈوکیٹ زارا کھڑی تھی۔ وہ رسمی سا مسکرایا۔ زارا اندر داخل ہوئی، پھر ٹیبل کے اس پار کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ارحم۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ارحم نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر کیا اور مکمل طور پر زارا کی طرف اپنا رخ موڑا۔ ایک کیس ہے، کیا تم لوگے؟ ایک لڑکی ہے ریپ وکٹم، اسے انصاف دلانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی انصاف لینا ہی نہیں چاہتی۔ زارا کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ارحم حیران ہوا۔ کیا تم مجھے تفصیل بتا سکتی ہو؟ مجھے تمہاری آدھی ادھوری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ارحم کی بات سنتے زارا نے اسپات میں سر ہلایا۔ چلو میں شروع سے کہانی شروع کرتی ہوں۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے وہ ذرا سا آگے ہو کر بیٹھی۔ میری چھوٹی بہن ہے زویا، اس کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے رومیسا۔ ان دونوں کی کالج کے وقت کی دوستی ہے۔ 4 سال سے وہ دونوں ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ رومیسا اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں سوائے باپ کے۔ چند سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے باپ نے پالا ہے۔ باپ غریب ہے۔ وہ لوگ ایک مڈل کلاس ایریے میں رہتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے چھٹی کے وقت کسی نے رومیسا کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، یہ صرف رومیسا جانتی ہے۔ اس کا ریپ کرنے کے بعد وہ لوگ اسے واپس یونیورسٹی کے باہر پھینک گئے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ 4 دن ہاسپٹل میں رہی۔ اس نے پولیس کو بھی کوئی بیان نہیں دیا، بس یہی کہا کہ اسے کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ اسے برے طریقے سے زخمی کیا گیا۔ ارحم، مجھے لگتا ہے تم یہ کیس ہینڈل کر سکتے ہو۔ زویا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ خود بھی کچھ کھا پی نہیں رہی۔ اسے رومیسا کی ٹینشن لگ گئی ہے۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں لیکن رومیسا خاموش ہو گئی ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور سناٹا پھیل گیا۔ میں جانتی ہوں تم یہ کیس ہینڈل کر سکتے ہو کیونکہ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے۔ میں نہیں جانتی ان لوگوں نے رومیسا کو شاید کوئی دھمکی دی ہو، لیکن وہ ایسے ہی چپ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد زارا خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں کالج لائف سے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ارحم کاظمی شہر کا جانا مانا کم عمر سب سے کامیاب وکیل تھا۔ ایسا وکیل جس نے آج تک کوئی بھی کیس نہیں ہارا۔ 28 سالہ ارحم خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری کانچ جیسی نیلی آنکھیں جن میں جھلکتی ذہانت کسی بھی لڑکی کو اس کی آنکھوں میں کھونے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس کا سفید دھوتیا، اس کے تیکھے نقوش، اس کا خوبصورت اور پرکشش چہرہ، کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار رومیسا سے ملنا چاہوں گا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے تم اس سے ملواؤ۔ اس سے ملنے کے بعد ہی ساری بات جان سکتے ہیں۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مزید سنجیدگی سے بولی کہ ارحم چونکا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سوالیہ آئیبرو اچکائے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس لیے ہمیں ہر بات چھپانی ہوگی کہ ہم وکیل ہیں اور اس کے کیس کے حوالے سے ہم وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ نہ ہی وہ اور نہ ہی اس کا باپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیس لیں۔ تم صرف میرے اور زویا کے کزن بن کر وہاں جاؤ گے، کسی بھی بہانے سے۔ ارحم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ تم جانے کی تیاری کرو۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ ہی ارحم کاظمی کیا کرتا ہے، شاید اب اس سارے شہر کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سنجیدگی سے ٹیبل پر رکھے بڑبڑایا تھا کہ زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی کیس ارحم کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ اس کا اتنا شاندار ریکارڈ تھا کہ لوگ دوسرے شہروں سے ارحم کو کیس دینے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے زویا کو ساری بات سمجھا دی تھی تاکہ زویا کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ کرے۔ وہ تینوں گھر میں داخل ہوئے تو اعجاز صاحب صحن میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے حیرانی سے زویا کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ انکل، یہ میری آپی ہیں اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ وہ میں رومیسا سے ملنے آئی تھی تو آپی اور بھائی بھی ساتھ آ گئے۔ کیا میں رومیسا سے مل لوں؟ سوالیہ آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا کہ اس کے باپ کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان آئی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہاری دوست ہے، جیسے مرضی ملو۔ آ جاؤ بیٹا، آپ لوگ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے سب کو اندر آنے کی دعوت دی، پھر اندر ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رومیسا اپنے کمرے میں ہے، تم بے شک وہاں چلی جاؤ۔ انہوں نے زویا کو مخاطب کیا تو زویا اسپات میں سر ہلاتی ہوئی رومیسا سے ملنے اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا ہوا پڑا تھا۔ زویا نے سائڈ دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ تلاشا، پھر لائٹ آن کی تو کمرے میں روشنی پھیلی۔ وہ بیڈ پر لیٹی یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔
چہرے پر ابھی بھی کچھ چوٹ کے نشان منتمل ہوئے پڑے تھے۔ رمیسا، زویا نے سرگوشی کی تھی۔ اس کی آواز سے رمیسا کی نگاہوں کا سکتہ ٹوٹا۔ چہرہ پلٹے اس نے زویا کو دیکھا جو کمرے کی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ زویا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کا حال بہت برا تھا۔ کچھ پل وہ رمیسا کو دیکھتی رہی۔ رمیسا نے بھی اسے دیکھا، پھر اپنی نگاہیں دوبارہ چھت کی طرف موڑ گئی۔ بہت مشکل سے زویا اپنے من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا رمیسا؟ کب تک کمرے میں بند رہو گی؟ اٹھو، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ تم آخر کیوں کچھ نہیں بولتی؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ رمیسا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تھوڑا سا اوپر اٹھ کر سنگل بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا زویا۔ اگر تم میری سچی دوست ہو تو خدا کے واسطے مجھے اس چیز کے لیے فورس مت کیا کرو۔ وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ کمرے کے دور در و دیوار گنگنا پڑے تھے۔ وہ رمیسا اعجاز تھی، 20 سالہ خوبصورتی کی مثال۔ اس کا سفید دھودیا چہرہ جس پر ابھی بھی زخموں کے نشان تھے، اس کی خوبصورتی کو بہت برے طریقے سے برباد کر دیا گیا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کوئی شخص اگر اسے ایک بار دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ زویا نے بے بسی سے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنے آنسو قابو کرنے لگی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، ہم دونوں سالوں سے دوست ہیں۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی رمیسا۔ تم مجھے ہی اپنی دشمن سمجھ رہی ہو جسے یہ بات تکلیف دے گئی تھی۔ رمیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے زویا، تم غلط سمجھ رہی ہو، بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، مجھے خاموش رہنے دو۔ اتنا کہتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور زویا بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعجاز صاحب کو اپنے قدموں تلے سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ زارا کی ساری بات سن لینے کے بعد انہیں اپنے کانوں میں دھماکے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ جی انکل، یہی سچ ہے۔ یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک بہت اچھے وکیل ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کا کیس لڑیں گے۔ بس آپ لوگوں کو صرف کیس کے لیے کچھ ہمت کرنی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی معصوم بیٹی کو انصاف ملے؟ یقین کریں انکل، اگر ایک بار یہ کیس ارحم نے لے لیا تو پھر ارحم یہ کیس جیت کر ہی دم لے گا۔ صرف آپ کو کیس کرنا ہے، باقی سب کچھ ارحم سنبھال لے گا۔ اور پیسوں کی بھی ٹینشن مت لیں، ہمیں کوئی فیس نہیں چاہیے، پلیز انکل۔ زارا کی اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اعجاز صاحب نے تکلیف سے اسے دیکھا۔ بیٹا، کون سا باپ ایسا ہوگا جو نہیں چاہے گا اس کی بیٹی کو انصاف ملے، ان کے گنہگاروں کو سزا ملے؟ لیکن رمیسا نہیں مانے گی، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس نے بس ایک ہی بات کہی ہے، اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کیس کو بھول جائیں۔ اگر ہم نے کیس کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اس سے مجھے دھمکی دے دی ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، وہی تو میری اکلوتی اولاد ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم کچھ دیر کچھ سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ رہے تھے۔ کیا ایک بار میں خود رمیسا سے مل سکتا ہوں؟ فکر مت کریں، اسے کسی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کروں گا، بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اعجاز صاحب کو دیکھا جنہوں نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار تم بات کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے بات کرنے سے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ وہ دونوں اٹھے اور اب رمیسا کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ رمیسا، زارا نے پکارا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھی۔ زارا، میں کچھ دیر اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارحم کی بات سنتے رمیسا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ تم چاہو تو تم یہیں پاس بیٹھ سکتی ہو، اس نے رمیسا کا ڈر دور کرنے کے لیے زارا سے کہا۔ زویا، تم باہر جاؤ، زارا نے اسے اشارہ دیا۔ زویا اس بات میں سر ہلاتی ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہرا رمیسا کے قریب بیٹھی۔ یہ کون ہے آپی؟ وہ زارا کو جانتی تھی، یہ ایڈوکیٹ ارحم کاظمی ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کا ذکر ان سے کیا تھا تو ایک بار یہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ صرف ایک بار ہماری بات سنو رمیسا، اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو گی وہی ہوگا۔ زارا رمیسا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی کیس کے لیے پریشرائز کرنے نہیں آئے، بس صرف تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زارا کی بات درمیان میں ہی کاٹتا بولا کہ رمیسا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ مزید قریب آیا تو اسے پہلی بار رمیسا کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے بہت غور سے رمیسا کا چہرہ دیکھا۔ اگلے ہی پل ارحم ساکت رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی اور عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ سفید دھودیا چہرہ، اس کے چہرے سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے کی طاقت رکھتی تھی، اور ان پر گری کالی پلکوں کی جھالر جن میں ہلکا سا ارتعاش ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے نگاہیں اٹھا رہی تھی ویسے ویسے ارحم کے دل کی ساری دنیا ہلتی جا رہی تھی۔
صرف ایک نظر دیکھ لینے کے بعد وہ اس لڑکی کی معصومیت کا دیوانہ ہو گیا۔ جس کسی نے بھی اس لڑکی کے ساتھ برا کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے ہی ارحم کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ کتنے ہی پہر وہ اس سے نگاہیں نہ ہٹا پایا۔ ارحم، ہم بات کرنے آئے تھے نا؟ آخر کار زارا نے اسے مخاطب کیا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ سوری، وہ میں کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بوکھلاتا وضاحت کر رہا تھا، پھر وہیں کمرے میں پڑی ایک چھوٹی سی چیئر کھینچتے ہوئے وہ بیڈ کے پاس لے آیا۔ زارا اٹھ کر اب تھوڑا سا دور ہو گئی۔ کیسی ہو رومیسا؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ رومیسا کتنے ہی پل اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھ جیسی لڑکی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کہیں کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری فیوریٹ ہابی کیا ہے؟ اس کے ایسے سوالوں پر زارا حیران ہوئی۔ رومیسا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، بس ایسے ہی میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا میں کیا کرنا چاہتی ہو۔ کچھ بھی، تمہارا شوق، تمہارا جنون کیا ہے؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل رومیسا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہ رومیسا کے چہرے سے ہٹا نہ پایا۔ میری خواہش تھی کہ میں ساری دنیا گھوموں، میں ہر ملک، ہر شہر دیکھوں۔ مجھے گھومنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب میں بدنامی کی موت مر جاؤں گی۔ بس ایسا لگتا ہے میں باہر نہیں نکل سکتی، کسی سے نظریں نہیں ملا سکتی، کیونکہ میری عزت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اتنا کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی کہ ارحم کو تکلیف ہوئی۔ زارا بھی پریشانی سے وہیں ایک سائڈ پر چکر کاٹنے لگی۔ اس سے بے چینی ہو رہی تھی۔ تو کیا تم نہیں چاہتی تم اب دنیا گھومو، کھلی آزاد فضا میں سانس لو؟ کب تک اس کمرے میں بند رہو گی؟ ارحم کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو آزاد فضا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہمارے ناپاک وجود معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں۔ اب مجھے کہیں نہیں جانا، میں کسی انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، صرف چار دیواری میں قید رہنا چاہتی ہوں، جہاں مجھے کوئی نہ پکارے، کوئی میری بات نہ سنے، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ میں چھپ جانا چاہتی ہوں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا کونا ہے جہاں تم لوگ مجھے چھپا سکو؟ اس سے بے بسی سے ارحم سے سوال پوچھا۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کے یہ آنسو ارحم کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ ہاتھ بڑھاتے ان خوبصورت آنکھوں سے یہ پانی دور کر دے، مگر وہ یہ اختیار نہیں رکھتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچے بیٹھا تھا۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف ایک قدم تم ان کے خلاف لو، باقی 10 قدم میں تمہاری طرف سے ان کے خلاف جاؤں گا۔ بس کیس کے لیے پیپرز پر سائن کر دو، میں تمہارا کیس لڑوں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں ہاریں گے۔ اس کی بات سنتی رومیسا ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا۔ اس کے چہرے پر اچانک ڈر آیا تھا۔ ارحم نے چہرہ موڑے زارا کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ دیا۔ تم لوگ بات کرو، مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ زارا جلدی سے بہانہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رومیسا کو اس سے خوف آنے لگا تو کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کتنے لوگ تھے؟ ارحم نے بہت مشکل سے ضبط کرتے یہ سوال پوچھا۔ رومیسا کا سانس رک گیا۔ مجھے بتاؤ رومیسا، وہ کتنے لوگ تھے؟ مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ خاموشی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہاری خاموشی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اور رومیسا نہ چاہتے ہوئے بھی کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں سارے جہاں کی تکلیف تھی۔ بھروسہ؟ اور میں غیر مرد پر کیوں بھروسہ کروں؟ آخر تم میرے لگتے ہی کیا ہو جو تم میری خاطر کسی سے بھی دشمنی مول لے لوگے؟ وہ بہت امیر ہے، طاقتور اور اثر و شوق والے لوگ ہیں۔ وہ مجھے زمانے میں بدنام کر دیں گے۔ خدا کے واسطے یہاں سے جاؤ، آئندہ یہاں مت آنا، مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا۔ اس نے آخری بات چلا کر کہی تھی۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحم بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تو تم بتاؤ، میں اپنا بھروسہ ثابت کرنے کے لیے کیا کروں جس سے تمہیں یقین آ جائے کہ میں بھروسے کی قابل ہوں اور تمہیں ساری گندگی سے باہر نکال سکتا ہوں؟ اس کی بات سنتی رومیسا کچھ نہیں بولی۔ جانتے ہو جب ایک لڑکا کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن نیوز میں بات کو اچھالا جاتا ہے، کچھ دن معاشرے میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن پھر پولیس پکڑ لیتی ہے، لیکن پھر وہ رہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، مٹی تلے دفنا دیتے ہیں، لیکن جب ایک لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو لوگ سالوں تک یاد رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، کوئی اسے اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچنا تو دور، اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ اب میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ میں ساری زندگی اپنے باپ کے در پر بیٹھی رہوں گی، کیونکہ یہ بدنامی اور یہ گندا لمس
सारी जिंदगी मेरे वजूद पर अपनी छाप छोड़ी रखेगा। खुदा के वास्ते यहाँ से जाओ, आइंदा यहाँ कभी मत आना। मुझे मर्द जात से नफरत है। वो चिल्लाई थी और गुस्से से अपने हाथ में मौजूद तकिया जोर से जमीन पर पटक दिया। अरहम एकदम से इससे दूर हुआ, एक आखिरी निगाह इस पर डाली, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आया। इसका जहन सारे ताने बाने बुन चुका था। बाहर निकला तो तीनों ऐसे ही देख रहे थे। जोया बहुत बेचैन थी, ज़ारा किसी गहरी सोच में डूबी थी और इजाज साहब की आंखों में नमी थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है अंकल, इसने इजाज साहब को मुखातिब किया और वो सारे वापस ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। इसके बाद जो बात अरहम ने कही वो इन सब के सरों पर बम फोड़ने के लिए काफ़ी थी। कितनी ही देर वो तीनों बेहस व हरकत बैठे रहे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। जी अंकल, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे आज अभी इसी वक्त रुमैसा से निकाह करना है। अब ये जंग सिर्फ रुमैसा की नहीं रही, अब ये जंग मेरी जंग है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अंकल, मैं ये फैसला किसी जज्बात में आकर नहीं कर रहा। बहुत सोच समझ कर इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि मुझे रुमैसा से निकाह करना है। अब रुमैसा को इंसाफ मैं खुद दिलाऊंगा, मगर इससे पहले मुझे रुमैसा के अंदर चलती तकलीफ जाननी है, इसे अच्छे से समझना है, इसका साथ देना है, इसका भरोसा जीतना है, इससे महरम होने का हक देना है, इसे अपनी बीवी बनाना है, इसे इस बात का एहसास दिलाना है कि वो बहुत ख़ास है और कोई इसे अपनी इज्जत बना सकता है। आज अभी और इसी वक्त से रुमैसा इजाज़ अरहम काज़मी की इज्जत है। वो सख्ती और संजीदगी से एक एक लफ्ज़ कहता हुआ फैसला सुना चुका था। ज़ारा हैरान परेशान थी, जबकि जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अरहम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कर लेगा। वाकई तुम सीरियस हो अरहम? वो हैरान परेशान पूछ रही थी। क्यों, तुम नहीं चाहती मैं शादी करूं? ज़ारा हंस पड़ी थी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन रुमैसा जिस मसले से गुजर रही है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो... इसकी बात मुंह में ही थी जब अरहम इसकी बात काट गया। कम ऑन ज़ारा, तुम लड़की होकर कैसी किसी लड़की के बारे में इस तरह बात कर सकती हो? इससे ज़ारा का ऐसा कहना बहुत बुरा लगा था। सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब तो रुमैसा ने तुम्हें अभी तो कहा है कि तुम इसे अपनी शक्ल मत दिखाओ और तुम इससे निकाह करने के बारे में सोच रहे हो। वो इसलिए परेशान थी, रुमैसा क्या इस निकाह के लिए मान जाएगी? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं इसका महरम नहीं बन जाता तब तक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पहले मुझे इसकी ज़िंदगी में पूरे हक से शामिल होना है। इसे एक नज़र देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें बता नहीं सकता ज़ारा, मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। लड़की जादू करती है, इसने मुझे अपना सीर बना लिया है। सिर्फ कुछ लम्हों की मुलाकात मेरे दिल की सारी दुनिया हिला गई। अब मुझे कोई भी ताकत इसे अपनी बीवी बनाने से नहीं रोक सकती। इसके एक एक लफ्ज़ में सख्ती और पुख्तगी थी कि ज़ारा मुस्कुरा पड़ी। अंदर इजाज़ साहब इसके सामने बैठे थे और बाप की बात सुनते वो पत्थर हो गई। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ बाबा? इसने बेबसी से पूछा। ये मजाक नहीं है रुमैसा, वो कह रहा है वो निकाह किए बिना यहाँ से नहीं हिलेगा। बाप ने संजीदगी से वजाहत की। मैं इस शख्स से बात करना चाहती हूँ, इसने अपना हुक्म सुनाया। इजाज़ साहब सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आकर इसका पैगाम अरहम को दिया। अरहम कमरे में दाखिल हुआ तो अब बेड से उठकर बेड के ही एक साइड पर बैठी हुई थी। ये क्या गेम खेल रहे हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, वो चिल्लाई थी। अरहम कुछ पुरसकून था। तुमने ही तो कहा था कि तुम आखिर क्यों एक गैर मर्द पर भरोसा करोगी? इसलिए मैंने सोचा पहले इस गैर को दरमियान से निकाल दिया जाए। जब मैं गैर मर्द से तुम्हारा महरम बन जाऊंगा तो फिर तो तुम मुझ पर भरोसा करके मुझे सारी सच्चाई बता सकती हो ना। और यकीन जानो रुमैसा, लोग एडवोकेट अरहम काज़मी की कहर से डरते हैं, तो फिर सोचो कि मेरी बीवी के साथ गलत करने वालों को मैं कितनी भयानक सज़ा दूंगा। तुम जैसी सज़ा चाहोगी मैं वैसी सज़ा दूंगा तुम्हें। तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ पूरे होश व हवास में। मैं बिल्कुल भी जज्बाती नहीं हूँ। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी इस निकाह को ख़त्म नहीं करूँगा। तुम बेफिक्र हो, तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। तुम जितने चाहे इतने पैसे भी ले सकती हो। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना चाहो उतना हक महल लिखवा दो, मैं सब अदा करूँगा। मगर तुम्हें मज़ीद अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अब ये सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं रही, अब ये हम दोनों की जंग बन गई है। और मैं यहाँ आने से पहले इतना पुख्ता नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। वैसे तो मैं एक सख्त इंसान हूँ, एक सफाक इंसान जो अपने जज्बात का इजहार नहीं करता, मगर मैं फिर भी तुमसे अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दिलवाऊंगा और लोगों का वो हाल करूँगा कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो बोलने लगा तो बोलता चला गया और रुमैसा खामोशी से इसे सुन रही थी। इसके खामोश होने के बाद वो बोल उठी।
میری ایک شرط ہے، وہ مان جائیں گی؟ ارہم کو امید نہیں تھی، وہ حیران ہوا تھا۔ حکم کرو، اس نے پوچھا۔ کیسی شرط؟ مطلب؟ وہ شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ مجھے اپنی جان کا تحفظ چاہیے، اس کے ساتھ اپنے بابا کی جان کا بھی۔ اگر تم نکاح کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو میں اپنے باپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک مجھے تم پر پورا بھروسہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر رہی تھی۔ ارہم حیران تھا کہ یہ لڑکی اتنی کمزور نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی، وہ بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ مجھے منظور ہے، تمہارا باپ مطلب میرا باپ۔ اتنا کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ ایک انجان شخص کی بیوی بن گئی جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ تو خود حیران تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتی کہ کوئی شخص اسے اپنی عزت بنا رہا تھا۔ وہ اس کا محرم بن گیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ کیس اور رمیسا کے اندر چلتی تکلیف بنا محرم بنے وہ نہیں جان پائے گا۔ اب زارا اور زویا دونوں ہی پرسکون نظر آ رہی تھیں، اور زارا جانتی تھی جس چیز میں ایڈوکیٹ ارہم کاظمی پرسنلی انوالو ہو جائے پھر یا تو وہ چیز صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے یا پھر وہ چیز اپنی راہ راست پر آ جاتی ہے۔ انکل، مجھے لگتا ہے رمیسا کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کا اس گھر میں رہنا بہتر نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، اور دوسری بات، آپ یہاں اکیلے نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے رمیسا کو آپ کی طرف سے دھمکی دی ہو کہ ہم تمہارے باپ کو جان سے مار دیں گے، اس سے رمیسا پریشان ہے۔ اس نے صرف اس نکاح کے بدلے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے۔ آپ نے مجھے اپنا سمجھا، مجھ پر یقین کیا، مجھے اپنے ہیرے جیسی بیٹی دے دی۔ یقین کریں انکل، میں آپ کی بیٹی کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ آج سے میں آپ کا بیٹا اور آپ اپنے بیٹی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ اجاز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رمیسا نے اپنا کچھ ضروری سامان پیک کیا اور پھر وہ لوگ اس چھوٹے سے گھر کو بند کرنے کے بعد ارہم کے ساتھ اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ جب وہ ارہم کے گھر پہنچے تو گھر دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ وہ کوئی چھوٹا نہیں، بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بنگلہ بھی نہیں، وہ بہت خوبصورت بہت بڑا محل تھا۔ رمیسا حیران ہو رہی تھی۔ اس محل میں نوکر بھی تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ اجاز صاحب نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی انکل، یہ میرا ہی گھر ہے، فکر مت کریں، سارا حلال کی کمائی سے ہی بنایا ہے۔ اتنا مہنگا گھر دیکھتے ہوئے کہیں وہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں، اس لیے ارہم نے وضاحت کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اجاز صاحب مسکرا دیے۔ اب وہ ملازمہ کو ہدایت دے رہا تھا۔ انکل، ملازمہ آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی، آپ ریسٹ کریں، اور آج سے یہ آپ کا گھر ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اجاز صاحب نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ ان کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، بس آپ یہ دعا دیں کہ بہت جلدی رمیسا کے مجرموں کو پھانسی تک بھیج دوں۔ اتنا کہتے ہوئے رمیسا کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ رمیسا کمرے کی خوبصورتی سے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز تمہاری، اس پورے محل کی آج سے تم مالکن ہو۔ میں تمہیں کچھ وقت دے رہا ہوں رمیسا، تم یہاں رہو، سکون سے مجھے سمجھو، اس گھر کو وقت دو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہیں مجھے یہ بات بتانی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں تب مجھے بتانا، اور ایک بات یاد رکھو، میرے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا میں کسی بھی امیر شخص سے پنگا لینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ اس دنیا کا آخری بھی امیر شخص ہوگا، پھر بھی اس کی جان حلق سے کھینچ کر نکالوں گا۔ اور میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا اور رمیسا سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ کیس عدالت میں نہیں جائے گا، اب میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ اتنا کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا، اور رمیسا حیران پریشان اس کمرے میں کھڑی تھی۔ ارہم کاظمی وہ نہیں تھا جیسا وہ نظر آتا تھا۔ رمیسا کو اس بنگلے میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ارہم نے اس کا خیال کسی بچی کی طرح رکھا تھا، اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرتا تھا، اور اس بنگلے کی سیکیورٹی دیکھتے ہوئے رمیسا اب اپنی اور اپنے والد کی جان کو لے کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس بنگلے میں ارہم کی اجازت کے بغیر کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ دونوں 1 ہفتے سے ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے اور اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی اس طرح رہتا تھا۔ اس کا ساتھ رمیسا کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ بھی پکڑتا تھا تو سکون ملتا تھا۔ اس سے رمیسا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انفیکٹ وہ اس کی مرضی کے بنا اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا تھا۔ اس 1 ہفتے میں رمیسا نے جانا تھا کہ ارہم کیسا ہے۔ اس سے پتہ چلا تھا کچھ سالوں پہلے ایک حادثے میں ارہم کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ شروع سے اتنا امیر نہیں تھا۔ اپنی محنت اور اپنے بل بوتے پر اس نے یہ سارا محل کھڑا کیا تھا۔
یہ رات کا کوئی پہر تھا، وہ نیند میں بے چین تھی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ بابا، بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کے چیخنے سے ہڑبڑا کر ارحم اٹھا۔ اس نے دیکھا رومیسا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ رومیسا آنکھیں کھولو۔ پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا رومیسا اور اونچی آواز میں چیخنے لگی، رومیسا! ارحم نے اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ کر جھٹکا دیا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی آنکھیں کھولی اور خوفناک نگاہوں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ کمرے میں موجود ڈم لائٹ میں اسے ارحم کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے دور رہو، خدا کے واسطے میرے قریب مت آنا۔ وہ اچانک خوف زدہ ہوتی اس سے دور بھاگنے لگی۔ ریلیکس، میں ہوں ارحم نے کچھ پیار اور کچھ اونچے لہجے میں کہا۔ رومیسا چونکی تھی، جلدی سے اٹھی اور اب حیرانی سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کا چہرہ نظر آیا تو تب جا کر رومیسا کو کچھ سکون ہوا۔ بے ساختہ وہ آگے بڑھتی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ صاف ارحم دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل جل رہا ہے ارحم، میں کیا کروں؟ کیا برات اب میری زندگی سے نوچ کر باہر نکال کر پھینک سکتے ہیں؟ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور اب روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں خون اترا۔ دونوں آنکھوں سے رومیسا کے گرد پکڑ سخت کرتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ گیا۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ رومیسا؟ خدا کی قسم میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سنتی رومیسا ایک دم سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، آخر کب تک تم مجھ سے یوں چھپانے کی کوشش کرتی رہو گی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھتے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اگر میں نے آپ کو سچائی بتا دی تو میں آپ کو کھو دوں گی یا اپنے باپ کو کھو دوں گی، یا پھر معاشرے میں خود بدنام ہو جاؤں گی۔ وہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جلدی سے ارحم سے الگ ہوئی، دوبارہ لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ارحم نے سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ صرف ایک بار مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور تمہیں اس نے کیا دھمکی دی ہے؟ اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام۔ ارحم کی آنکھوں میں اترتا خون رومیسا کو کپ کپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی تو ارحم نے اپنی پکڑ کچھ ڈھیلی کی۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تمہارا بدلہ لینا ہے، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون ہے وہ لوگ رومیسا؟ آج تم اس طرح مجھ سے نگاہیں نہیں چرا سکتی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا، رومیسا کے سارے فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ لیکن اگر آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا تو؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے کوئی بچہ ڈرتے ہوئے کوئی غلط سوال کر لیتا ہے۔ ارحم نے بے بسی اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ فار گاڈ سیک، یار ابھی بھی تمہیں لگتا ہے میں تم پر یقین نہیں کروں گا؟ تو پھر میں کس پر یقین کروں گا رومیسا؟ تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میرا یہ دل میرے اختیار سے باہر نکل گیا تھا۔ زندگی میں آج تک کوئی بھی لڑکی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، لیکن تمہارا خوبصورت چہرہ معصومیت کے ساتھ سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔ اگر ارحم کاظمی نے ساری دنیا کی لڑکی کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے تو تمہیں نہیں لگتا تم میں کچھ خاص بات ہے؟ کیوں مجھے اتنا پریشان کرتی ہو؟ میری بے بسی کا امتحان مت لو، مجھے بتاؤ سچ کون ہے وہ؟ وہ کچھ پرسکون ہوتا خود بھی لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اب رومیسا سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی، نہ ہی میں خود سوؤں گا، نہ ہی تمہیں سونے دوں گا۔ شاباش، جلدی بتاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، سختی تھی۔ وہ جانتا تو رومیسا اب نرمی سے نہیں بتائے گی۔ رومیسا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جب اس نے دیکھا ارحم کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے بھی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن میر زبیر نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، اور یہ نام سنتا ارحم حیران ہوا تھا۔ یہ میر زبیر وہی ہے نا، شہر کے سیاستدان میر قیوم کا بیٹا؟ اس نے رومیسا کو دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا تو رومیسا نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا جس طرح میں نے یونیورسٹی کے سامنے اس کی انسلٹ کی، اسے تھپڑ مارنے کے بعد اب وہ تھپڑ کا بدلہ بہت برے طریقے سے لے گا، مجھے سارے زمانے میں رسوا کر دے گا۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی عام لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوگا، اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا سڑک پر چلتی ہر لڑکی آپ کی ملکیت ہوتی ہے جس سے جب دل چاہا تب بدتمیزی کر لی؟ وہ بے بسی سے ارحم سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم کچھ بھی نہیں بولا، وہ پہلے سے ہی موقع کی طاق میں تھا۔ اس دن میں یونیورسٹی سے باہر نکلی، شاید بابا کا ویٹ کر رہی تھی۔ نہ جانے کہاں سے وہ وین آئی اور مجھے زبردستی وہ 3-4 لوگ وین میں دھکیل کر اپنے ساتھ کہاں لے گئے، مجھے کچھ نہیں پتا، کیوں ان لوگوں نے میرے چہرے پر کچھ اسپرے کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اس فارم ہاؤس میں تھی۔ وہ میر زبیر کا فارم ہاؤس تھا۔
خالی کمرے کو دیکھتے مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میر زبیر کے پیچھے اس کے 2 مزید دوست کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم؟ خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ اندھیرے میں میر زبیر کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ میر زبیر 2 قدم مزید آگے ہوا۔ اسے دیکھتے رمیسا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنا گال سہلا رہا تھا جہاں رمیسا نے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ خباثت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ خدا کے واسطے مجھ سے دور رہو۔ میں غصے میں آ گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں ساری یونیورسٹی کے سامنے تم سے معافی مانگ لوں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ اگلے ہی پل میر زبیر نے اس کا چہرہ دبوچا۔ وہ روتی بلکتی تڑپتی ان سے معافیاں مانگتی رہی، مگر اس کا جبڑا دبوچنے کے بعد ایک تھپڑ تھا جو میر زبیر نے رکھ کر رمیسا کے چہرے پر دے مارا۔ اتنے میں ایک دوست کمرے میں ایک کیمرہ سیٹ کر چکا تھا۔ تمہاری عزت کی دھجیاں نہ بکھیری تو میرا نام بھی میر زبیر نہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد زبردستی رمیسا کو بیڈ پر پھینکنے کے بعد وہ اس پر حاوی ہوا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر وہ اس رات اس کی زندگی میں سیاہی چھوڑ گئی۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ۔ اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارم کے وجود میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے کس قدر ضبط سے اپنے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچ کر اپنے ہاتھ قابو کر رکھے تھے، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی میر زبیر سامنے اور اس کی جان لے لے۔ جب اس کا دل بھر گیا تو ایک کے بعد دوسرا اس کے دونوں دوستوں نے بھی میرے ساتھ۔ وہ بے ساختہ ارم کے سینے میں چھپتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا اپنی جان لے لوں، لیکن نہیں لے سکتی۔ اس کے پاس میری نازیبہ تصاویر ہیں۔ مجھے اب بے آبرو کرنے کے بعد اس نے میرے وجود کو اپنے اس کیمرے میں بھی قید کر دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کسی کے سامنے زبان کھول دی تو میری ساری تصویریں وائرل کر دے گا۔ ابھی تو صرف وہ اور اس کے دوست مجھے بے آبرو کر چکے ہیں، اس کے بعد سارا جہان مجھے دیکھے گا، اور میرا باپ وہ تو شرم سے مر جائے گا۔ میں اپنے باپ کو مزید ذلت نہیں دینا چاہتی ارحم۔ مجھے لگتا تھا کوئی بھی اب مجھے اپنی عزت نہیں بنائے گا، لیکن آپ نے بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں نارمل ہو جاؤں۔ میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو واقعی بدلہ لینا ہے تو مجھے ان لوگوں کا انجام دیکھنا ہے۔ وہ اتنے امیر سیاسی شخص کا بیٹا ہے کہ وہ چاہ کر بھی جیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کا باپ جانے ہی نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے قانون نہیں ہوتا ارحم، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اب بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ارحم اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ رمیسا! بہت دیر کے بعد اس نے قرب سے اسے پکارا۔ رمیسا چوکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خون دیکھتے ہوئے رمیسا ایک دم سے خوف زدہ ہوئی۔ تم ان کا کیسا انجام چاہتی ہو؟ اس کے بال سنوارتا ہوا بہت پرسکون لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس طرح ایک بچے سے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی رمیسا کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بولا نا میری جان، وہ عجیب سے جنونی لہجے میں بولا۔ پہلی بار رمیسا نے اس کے لہجے میں اس قدر جنون محسوس کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تینوں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ ان تینوں کی ایسی حالت ہو کہ نہ انہیں زمین اپنے اندر سمانے کی کوشش کرے، نہ آسمان ان کو اٹھائے۔ میں چاہتی ہوں میر زبیر کا گندا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آئے۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو۔ کوئی اسے اتنی تکلیف دے کہ وہ روئے، بلکہ موت مانگے، لیکن اسے موت نہ آئے۔ اتنا کہتے ارم کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارم کے دونوں بازو اس کے گرد ہی تھے۔ بے ساختہ جھکتے رمیسا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اس لمس میں اتنی عزت تھی کہ رمیسا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، مگر اس بار نمی تشکر سے آئی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ ارحم کاظمی لوگوں کے ساتھ کیا کر گزرے تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ رمیسا شاباش، سو جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری تکلیف زدہ رات ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل رات ہونے سے پہلے وہ لوگ اپنے انجام پر پہنچ جائیں گے۔ وہ دھیرے سے اپنے پاس بیڈ پر لٹاتے اب اپنے بازو پر اس کا سر رکھ چکا تھا۔ رمیسا حیران پریشان تھی۔ بلینکٹ دونوں پر اچھے سے کور کرنے کے بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آپ کیا کریں گے ارحم؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ میں جو بھی کروں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی دیکھتے ہوئے رمیسا نے آنکھیں میچ لی۔ ارحم کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ وہ ارحم کاظمی جس نے کبھی سلوٹ زدہ شرٹ نہیں پہنی تھی، اس نے ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جو پہلے ہی بے آبرو ہو چکی تھی، مگر اب ارحم کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اب ارحم کاظمی کی بھی عزت تھی۔ محبت جب ہو جائے تو یہ محبت کچھ نہیں دیکھتی، اور اسے صرف محبت نہیں ہوئی تھی، اسے تو کوئی آخری حد تک جنون عشق ہوا تھا۔
اگلی صبح جب رومیسا کی آنکھیں کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ارحم کہاں گیا وہ نہیں جانتی۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ارحم کی گاڑی بھی پورچ میں نہیں تھی۔ وہ اتنی صبح کہاں چلا گیا؟ وہ حیران پریشان تھی۔ ارحم کے موبائل پر فون کیا مگر اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ ایک سنسان فارم ہاؤس کا منظر تھا جس کی بیسمنٹ میں وہ تینوں اس وقت بندھے پڑے تھے اور اس کے پیچھے اس کے بہت سارے گارڈز کھڑے تھے۔ اگر یہ دنیا ارحم کاظمی کو ایک جانے مانے وکیل کی حیثیت سے جانتے تھے تو آج ہی دنیا اسے بلیک ڈیول کے نام سے بھی جانتی تھی۔ وہ اس شہر کا جانا مانا مافیا باس تھا لیکن آج تک کوئی بھی اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایسے ہی ارحم اپنے ہر کیس میں کامیاب نہیں ہو جاتا تھا۔ جو کام سیدھی انگلی سے نہ نکلے پھر اس کے لیے اسے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی تھی۔ ان کو کافی مارا گیا تھا مگر سوائے ان کے چہروں کے ہر جگہ پر زخم کا نشان آگے تھے۔ ارحم ان کے سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ سو مسٹر زبیر، کیا خیال ہے؟ پھر زندہ رہنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اگر تو اپنی موت پیاری ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہیں مارنے سے پہلے میں ایک بار بھی نہیں سوچوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک ویڈیو ریکارڈنگ دینی ہوگی تو شاید میں تمہاری زندگی پر کچھ رحم کروں۔ اس ویڈیو میں تمہیں صاف صاف بتانا ہے کہ کس طرح تم نے یونیورسٹی کی ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کچھ کے ساتھ ریپ کیا، ہر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہارے پاس ان کی بہت ساری تصاویر ہیں جو تم وائرل کرنے کی دھمکی دینے کے بعد ان کا منہ بند کرواتے ہو۔ ویسے کہاں ہے وہ ساری تصاویر؟ میر زبیر کا سارا وجود تکلیف سے چور تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ تڑپتے بلکتے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ارحم کا کہکہا بے ساختہ گونجا۔ ویسے ہر لڑکی تم سے اسی طرح اپنی زندگی کی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوگی نا؟ اور تم کتنے مزے سے کہتے ہوگے کہ اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کے بعد تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں گا۔ تم اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر سکو۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ساتھ میں گن اس کے ماتھے کا نشانہ لیتے سیدھی رکھی۔ چلو اب بولنا شروع ہو جاؤ، اپنے ہر کالے کارنامے کے بارے میں بولو، اس کے بعد یہ ویڈیو لیک ہوگی، جلدی شروع ہو جاؤ۔ ارحم دھاڑا تھا۔ میر زبیر نے ڈرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے فی الحال بدنامی کو چن لیا۔ میں میر زبیر اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اپنے آس پاس پڑھتی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے اور یہاں تک کہ میں ان کا ریپ بھی کر چکا ہوں۔ پھر ان لڑکیوں کی نازیبا تصاویر اپنے پاس رکھ لینے کے بعد میں ان لوگوں کو پریشرائز کرتا رہا کہ کوئی بھی میرے خلاف کیس نہ لے۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ جیسے جیسے ارحم اسے کہہ رہا تھا ویسے ویسے پڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ارحم نے سامنے ایک کاغذ پکڑ رکھا تھا جس پر وہ ساری تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میرا باپ اپنے پیسے کے نشے میں مجھے یہ ساری طاقت دے رہا ہے اور میں بھی اپنے باپ کی شہرت کے نشے میں ہر گناہ کرتا ہوں اور میرے ہر گناہ کا پتہ میرے باپ کو بھی ہے، لیکن میرا باپ بس اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی ساکھ کو بچانے کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی کسی نے برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں، اس لیے میں اب ایسی شرمندگی بھری زندگی نہیں جینا چاہتا، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے موت کو گلے لگا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، لب کپ کپائے تھے مگر ارحم کی گن ابھی بھی اس کے سر کا نشانہ لے رہی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ویڈیو بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ارحم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ان لوگوں کے چہرے پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہتے ارحم نے فوراً وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ وہ لوگ اس بیسمنٹ میں بند تھے۔ اب وہ اپنے گارڈ سے مخاطب تھا۔ 10 دن تک ان لوگوں کو بنا کھائے پیے یہی رہنا ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو بولا کہ ان لوگوں کو تم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اس ویڈیو پر آنے والے سارے کمنٹس پڑھ کر سنانے ہیں۔ میر زبیر چیخ چلا رہا تھا مگر ارحم اٹھ کر جا چکا تھا۔ اسے اتنی جلدی میر زبیر کو مارنا نہیں تھا، پہلے اسے رومیسا کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ اور اپنے کمرے میں گمسم کھڑی رومیسا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ ارحم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لبوں نے چنبش کی۔ ارحم اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ ارحم کو دیکھتی ہوئے سارے ضبط کھوتے روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ نے یہ کیا کیا ہے ارحم؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم چاہتی ہو وہ اپنے ہر گناہ کا اعتراف ساری دنیا کے سامنے کرے۔ اب اس کا باپ پاگلوں کی طرح اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوگا مگر اس کا بیٹا کہیں نہیں ملے گا۔ کیا آپ نے اسے مار دیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارحم مسکرا دیا تھا۔ اتنی جلدی نہیں میری جان، اسے اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، پہلے اس کی بدنامی تو ہونے دو۔ اسے اتنی جلدی نہیں مار سکتے، اسے تب ماروں گا جب زمین بھی اس کا وجود نہیں چاہے گی، جب آسمان بھی اسے نہیں اٹھائے گا اور میری تصاویر
اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ارم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ فکر مت کرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی کو اس طرح سے ہیک کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تصویر اس کے پاس تھی بھی تو اب نہیں ہے۔ ہر چیز ختم کر چکا ہوں۔ میں نے اس کے سارے کمرے کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی بات سنتی ہوئی رومیسا کا سانس ساکت رہ گیا۔ لیکن آپ نے آگ کیسے لگائی اور اس کی کمرے تک کیسے پہنچے؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، ارم کاظمی کو دنیا بھی جانتی نہیں ہے۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا ارم؟ اگر ان لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا رومیسا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے اپنے پاس کرتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور نہ چاہتے بھی وہ رونے لگی۔ کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے کہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ بالکل، اور بہت جلدی ہم ساری دنیا گھومنے چلیں گے۔ میں تمہیں اس دنیا کا ہر شہر گھماؤں گا، ہر ملک گھماؤں گا۔ تم کھلی آزاد فضا میں سانس لوگی اور وہ تینوں اپنی موت مریں گے۔ بس کچھ دن انتظار کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا باپ اور وہ اتنے بدنام ہوں کہ لوگ اس کے باپ کو گالیاں دیں، اسے سیاست سے دور کر دیں، لوگ انہیں ہیٹ کریں۔ اس کے باپ کو تڑپنے دو، وہ باپ جو اپنے بیٹے کی ہر غلط حرکت پر پردہ ڈالتا رہا۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور رومیسا کو اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس سے صرف یاد تھا تو یہ کہ وہ شخص اس کے لیے بدلہ لے رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ارم، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ ارم گہرائی سے مسکرا دیا۔ شکریہ تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہارے آنے کے بعد مجھے زندگی بہت حسین لگنے لگی ہے رومیسا، لیکن مجھے زندگی تب حسین لگے گی جب تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی، جب تم خود میرے ساتھ دل سے رہنے کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سنتی رومیسا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ یہ ناممکن ہے ارم، میرا یہ ناپاک وجود آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ارم کی آنکھوں میں سرخی اکٹھی ہوئی۔ خبردار، اگر آج کے بعد ایسی بکواس کہی۔ وہ غصے میں آیا تو اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا اور رومیسا وہیں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی بے بسی سے رونے لگی۔ اسے برا لگا تھا، وہ کیوں خود کو ناپاک کہہ رہی تھی؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ پورے ایک ہفتے تک یہ خبر میڈیا پر بہت اچھلی اور وہ ویڈیو کیسے لی، کس نے لی، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جان پایا۔ بس میر قیوم کو اپنے بیٹے کی فکر تھی، مگر اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں بالکل اندھیرا تھا۔ ساری پولیس نے سارا شہر چھان مارا، مگر پھر بھی میر زبیر نہیں ملا۔ میر قیوم کی ساری سیاست الٹ گئی تھی۔ لوگوں نے اسے اتنا کرٹیسائز کیا کہ اسے مجبوراً اپنی سیاست کی کرسی چھوڑنی پڑی۔ اکلوتا بیٹا اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ پورے 10 دنوں کے بعد جب سارے شہر میں میر زبیر کو صحیح سے بدنام کر چکا تھا، اس کے بعد اس نے میر زبیر کو تڑپا کر مارا تھا۔ اس کے وجود کو آگ میں جلایا۔ وہ چیخ چلا رہا تھا، مگر ارہم سامنے بیٹھا پرسکون ہو کر اسے جلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسی آگ میں جل رہی ہے تو پھر تمہیں کیسے میں سکون سے رہنے دوں؟ آگ صرف وہ نہیں ہوتی جو جلاتی ہے، آگ وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو جلا دیتی ہے۔ اس کے دونوں دوستوں کے ساتھ بھی اس نے وہی کچھ کیا تھا۔ آج وہ گھر آیا تو ایک عجیب سی تھکاوٹ جو دور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنا سر بہت دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارہم نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر اسے اس تک پہنچا۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ میر زبیر مر چکا ہے، میں نے اس کی لاش کو جلا دیا، ایسے کہ نہ ہی زمین نے اس لاش کو قبول کیا اور نہ ہی آسمان نے اٹھانے کے لیے مانا۔ اس کی بات سنتی رومیسا ساری کانپ گئی۔ اسے حیرانی سے چہرہ موڑے ارہم کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارہم بول اٹھا۔ پلیز اب یہ مت کہنا تم میرے قابل نہیں ہو، آئندہ ایسی بات کی تو بہت برا پیش آؤں گا، سختی سے کہتے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ رومیسا ہونٹ چباتی رہ گئی۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا؟ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش سا شیشے کے سامنے کھڑا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالآخر اس نے ہی پوچھ لیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ چونکی، پھر ہوش میں آئی، حیرانی سے ارہم کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی بات سنتے ہوئے وہ قدم قدم چلتی ہوئی ارہم کے قریب آئی۔ ارہم کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا وہ اس سے الگ ہونے کی بات کرے گی؟ اب تو وہ اس کا بدلہ لے چکا تھا، مگر وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارہم نے ایک سکون کی سانس خارج کی، دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ آج تک میرے بابا کے علاوہ کسی نے میرے لیے اس طرح سٹینڈ نہیں لیا، کسی مرد نے بھی مجھے تحفظ کا احساس نہیں دلایا، لیکن آپ نے ثابت کر دیا اگر محبت سچی ہو تو پھر انسان ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ میں آج آپ سے سچے دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ارہم۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ میری حفاظت آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔
اس کی بات سنتے ارحم کو اپنے سینے میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ رومیسا نے اس بات میں سر ہلایا اور ارحم کو اب جا کر کہیں سکون کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھتے رومیسا کے ماتھے پر لب رکھتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی بڑبڑائی تھی۔ ارحم مسکرا رہا تھا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی شکریہ نہیں، تم میری بیوی ہو، یہ میرا فرض تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر ایک ایک نقش پر لب رکھتے ہوئے پرسکون سا ہوا۔ اس کا لمس رومیسا کو اپنے زخموں پر ٹھنڈک کی طرح اترتا محسوس ہوا۔ اس کے حصار میں پرسکون کھڑی تھی اور اس کے سینے سے لگی اسے سکون نصیب ہو رہا تھا، اور ارحم کھل کر مسکرا رہا تھا۔ بے شک بہترین مرد وہ ہے جو کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اس طرح سے جج نہ کرے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں، قصور تو ان مردوں کا ہوتا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں۔ ہر مرد کو ارحم کاظمی جیسا ہونا چاہیے جو اپنی پسندیدہ لڑکی کو اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچے، نہ کہ کبھی کسی لڑکی کو اس کے ماضی کو لے کر جج کرے۔